الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 22ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 21ویں پارے کی آخری چند آیتوں میں ازواج مطہرات سے خطاب تھا، چونکہ اس خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے شروع میں بھی آیا ہے، اس لیے کل کے خلاصۃ القرآن میں اسے نہیں بیان کیا گیا۔ خیال یہ تھا کہ اسے اکٹھا ہی بیان کر دیں گے۔ ان آیتوں کا پس منظر احادیث پاک کے اندر یہ بیان ہوا کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفے اور نفقے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی جن میں ازواج مطہرات کو 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیے گئے۔ نمبر 1، یا تو وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لیں، یا پھر تنگی ترشی کے ساتھ زندگی بسر کریں، اپنی نظر آخرت کی خوش عیشی پر رکھیں۔ جب آقا علیہ السلام نے انہیں اختیار دیا تو ان سب نے آخرت ہی کو ترجیح دی۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں 7 احکام دیے گئے۔ پہلا یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوچدار لہجہ اختیار نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں کہ مسلمان عورت کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ گھر ہے۔ تیسرا یہ کہ زمانے جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور سطر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی کریں۔ پانچواں یہ کہ زکوٰۃ دیا کریں۔ چھٹا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ ساتواں یہ کہ قرآنی آیتوں کی تلاوت اور احادیث پاک کا تذکرہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ احزاب کے اس 22ویں پارے میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مسلمان کی شخصیت کو معاشرے میں نمایاں اور امتیازی حیثیت دینے اور اس کا تشخص اور پہچان کرنے والی 10 صفات۔ یہ صفات مرد میں ہوں یا عورت میں ہوں اسے مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 قنوت دائمی اطاعت، نمبر 4 صدق، نمبر 5 صبر، نمبر 6 خشوع، نمبر 7 صدقہ، نمبر 8 روزے، نمبر 9 شرمگاہ کی حفاظت، نمبر 10 کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ دوسری بات سورہ احزاب میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو مخالفوں نے سخت تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا تھا۔ ہوا یوں کہ آقا علیہ السلام کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ اور آقا علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے درمیان جب نباہ نہ ہو سکا، ان کے درمیان جدائی ہو گئی، تو اللہ کے حکم سے خود آقا علیہ السلام نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ اس پر بڑا شور اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ جاہلی تصور کے اندر ایسا کرنا حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نکاح خود ہم نے کروایا ہے تاکہ آئندہ متبنہ کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے۔ یہاں ضمنی طور پہ یہ بات جان لی جائے، اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالفین نے ہمارے آقا علیہ السلام کی کثرت ازدواج میں معاذ اللہ شہوت پرستی کے عنصر کو بنیادی وجہ قرار دینے کی ایک ناپاک کوشش کی ہے۔ یہاں اگر وہ بنیادی نقطوں کو ملحوظ رکھا جائے تو اعتراضات کی لغویت ظاہر ہو جاتی ہے۔ پہلا نقطہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے بھرپور جوانی ایک ایسی خاتون کے ساتھ گزار دی جو عمر میں آقا علیہ السلام سے تقریباً 2 چند تھی۔ جب تک وہ زندہ رہی میرے آقا علیہ السلام نے کسی دوسری خاتون کو اپنے عقد میں قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنی خواتین سے آپ نے شادیاں کی ہیں وہ بڑھاپے کی حد میں قدم رکھنے یعنی 50 سال کی عمر کے بعد کی ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ سوائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ کی کوئی بیوی بھی کنواری نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ کثرت ازدواج سے آقا علیہ السلام کا مقصد شہوت پرستی ہوتا تو آپ یہ شادیاں جوانی میں اور باکرہ لڑکیوں سے کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعدد ازواج میں تعلیمی، تشریعی، اجتماعی اور سیاسی حکمتیں پوشیدہ تھیں، مگر یہ خلاصہ ہمیں ان کی تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ آقا علیہ السلام کی صورت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عظمی عطا کی، اللہ جل شانہ نے اس کی یاد دہانی بھی کرائی ہے اور آپ کے 5 بنیادی اوصاف ذکر کیے۔ پہلا یہ کہ آپ اپنی امت پر دوسری امتوں پر بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، کیونکہ پوری دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں۔ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت میں شامل ہیں، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ امت دعوت میں شامل ہیں۔ اہل ایمان کو
آپ سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں، کافروں اور فاسق فاجروں کو اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ڈرانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری ہے۔ آپ نیکی، اصلاح، اخلاق حسنہ، استقامت کی دعوت دینے والے ہیں۔ آپ کی دعوت نہ دنیا کی دعوت تھی، نہ اقتدار کی، نہ مال و غنیمت جمع کرنے کی، نہ ہی قومیت کی اور عصبیت کی، بلکہ آپ کی دعوت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تھی، جس کا مقصد صلاح اور اصلاح کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس میں کیا شک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال میں سب سے افضل عمل دعوت ہی ہے۔ خود رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سراج منیر ہیں، آپ کے پر نور وجود سے ظلمتیں دور ہوئی، شبہات کا ازالہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چمکتے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دی، کیونکہ اللہ جل شانہ نے آپ کے ذریعے شرک و ضلال کی گمراہیوں کو دور کیا اور گمراہوں کو ہدایت دی۔ جیسے جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی کافور ہو جاتی ہے، منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ احزاب وہ آداب بیان کرتی ہے جن آداب سے زمانہ جہلیت میں لوگ ناآشنا تھے، یا ان میں سے 3 آداب کا ذکر ہے۔ پہلے یہ کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو۔ دوسرا یہ کہ اگر کھانے کی دعوت تمہیں دے دی جائے تو کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ جایا کرو، باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانہ کا وقت مت ضائع کرو۔ تیسرا یہ کہ غیر محرم عورتوں سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے جو پس پردہ مانگ لیا کرو، بغیر پردے ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ البتہ اپنے محارم کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی بھی اجازت ہے۔ اور ازواج مطہرات کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت تکریم بیان کی۔ ایمان والوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ آپ پر درود و سلام حقیقت میں خود ہمارے لیے عزت تکریم، ذریعہ رفع درجات اور کفارہ سیئات ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم چہرہ انور پر خوشی کے غیر معمولی آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آج میرے پاس فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں؟ اللہ عز و جل کہتے ہیں، آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کر دوں گا، اور جو کوئی ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے فرشتے کو جواب دیا، ہاں میں خوش ہوں۔ پہلے امہات المؤمنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، پھر عمومی طور پر ہر مسلمان خاتون کو پردے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ بیوی ہو یا بیٹی ہو، بہن ہو یا ماں ہو۔ حجاب عورت کی عزت عصمت کا محافظ ہے اور باعث تکریم و تشریف ہے۔ حجاب شرعی میں چند شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلے یہ کہ حجاب ایسا ہو پورے بدن کو چھپا لے، دوسرا وہ حجاب فی نفسی پرکشش اور نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو، تیسرا یہ کہ حجاب ایسا باریک نہ ہو جس سے جسم کی رنگت جھلکے اور نظر آئے، چوتھا یہ کہ کشادہ ہو، ایسا تنگ نہ ہو جو فتنے کا باعث بننے والا، اعضاء کو ظاہر کرنے والا ہو، پانچواں یہ کہ لباس ایسا حجاب ایسا معطر نہ ہو جس کی خوشبو دوسروں تک پہنچے۔ نمبر 6 بناوٹ میں مردوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ نمبر 7 ایسا لباس نہ ہو جو کافر مشرک عورتوں کی پہچان بن چکا ہو۔ نمبر 8 شہرت کا لباس نہ ہو جسے محض شہرت کے لیے پہنا جائے، حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ سورت کے اختتام پر فرائض واجبات شرعی احکام کی اہمیت بیان کی گئی۔ یہ احکام اس امانت کا حصہ ہیں جو اللہ نے بندوں کو سونپی ہیں۔ آسمان و زمین پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کے اندر یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فکر، خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے تو اس نے بوجھ کو تو اٹھا لیا مگر اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس کے بعد 22ویں پارے میں سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا مکی سورت ہے، اس میں 54 آیتیں 6 رکوع ہیں۔ اس سورت میں ایک اہم واقعہ اہل سبا کا بیان ہوا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سبا رکھ دیا گیا۔ سورہ سبا ان 5 سورتوں میں سے ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ عز و جل کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے۔ وہ اللہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کے لیے مستحکم نظام بنایا، نظام عالم کی تدبیر کی، اسے ہر چیز کی خبر ہے، اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد مشرکوں کے بارے میں بتایا گیا، وہ حساب و جزا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ سورہ سبا میں جو اہم مضامین ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے گویا شاکر اور کافر کا تقابل اور موازنہ کیا ہے۔
اول الذکر دونوں اللہ کے نبی اور شاکر بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حد اعجاز تک پہنچا ہوا صوتی جمال عطا کیا تھا۔ وہ جب اللہ کی تسبیح کرتے پہاڑ پرندے بھی ان کے ہم نوا بن جایا کرتے تھے، اور جب وہ زبور پڑھتے تو جانور ان کی کرت سنتے تھے، اس پر گریہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ اسے جس طرف چاہتے تھے موڑ لیتے، جو کچھ چاہتے اسے بنا لیتے تھے۔ انہوں نے کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زیریں بنتی تھی، اسے دنیا کی پہلی اسٹیل مل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعام کیے، یوں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خوب نوازا۔ ان کے لیے تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا، اسے جو چاہتے آسانی سے بنا لیتے۔ جنات ان کے تابع تھے، ان سے آپ تعمیرات، حمل و نقل کے مشکل ترین کام لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے ہوا کو اللہ نے مسخر کیا تھا۔ آج کل جیسے ہوائی جہاز ہوتے ہیں، یوں ہی آپ کا تخت ہوائی جہاز تھا جو 2 ماہ کی مسافت دن کے تھوڑے سے حصے کے اندر طے کر لیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان مہیا العقول نعمتوں کے باوجود دونوں باپ بیٹا فخر و غرور کا شکار نہ ہوئے، ذکر و شکر سے ایک لحظہ کے لیے بھی غافل نہ ہوئے، جبکہ عمومی صورت انسان کی یہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا واقعہ جو بیان ہوا وہ اہل سبا کا۔ پہلا قصہ اگر اہل شکر اہل ایمان کے لیے روشن مینار تھا، تو دوسرا واقعہ اہل کفر اور طغیان کی تاریخ جھلک ہے۔ اہل سبا کو رزق کی فراوانی، صحت افزا آب و ہوا اور زرخیز زمین، پھلدار باغات جیسی نعمتیں دی گئی۔ طویل مسافت تک 2 رویہ باغات چلے جاتے، نہ گرمی نہ دھوپ ستاتی، نہ بھوک پریشان کرتی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا جسے سد معرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر نہ ادا کیا بلکہ ناشکری پہ تلائے۔ پھر وہی ہوا جو ناشکری قوم کے ساتھ ہوا کرتا ہے، بن ٹوٹ کر عذاب کی صورت اختیار کر گیا، اس کے پانی نے تباہی مچا دی۔ باغات اور بستیاں خس و خشاک بن کے رہ گئی، جہاں پھل پھول تھے وہاں جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ بھی نہ بچا۔ سیل سبا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا۔ اس صورت میں مسلسل مشرکوں کے عقائد نظریات کی عقلی نقلی دلائل سے تردید توہین ہے۔ کبھی ان سے کہا گیا بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا حاجت روا مشکل کوشا سمجھتے ہو، دیکھتے ہیں وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کبھی تلقین کے اسلوب میں ان سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا، بتاؤ تمہیں آسمان و زمین میں سے کون رزق دیتا ہے؟ کبھی یہ سوال کیا گیا جنہیں تم اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہو، ذرا انہیں سامنے تو لاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ ان کے اندر کون سی ایسی صفت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق بن گئے ہیں۔ آگے چل کر سورہ سبا میں کافروں مشرکوں کی سرکشی اور کفر کی بنیادی وجہ ثروت و غنا کو بتایا ہے۔ انہیں اس پر اتنا ناز تھا، ان کا خیال تھا ہمارے جیسے مال والے اولاد والے نہ دنیا میں عذاب والے ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں ہمیں عذاب ہوگا۔ وہ کہتے تھے ہم مال اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ، ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ وہ آخرت کے معاملے کو دنیا پہ قیاس کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں وسعت خوشحالی عطا کی ہے، یہی معاملہ ان کے ساتھ آخرت میں بھی کیا جائے گا۔ فرما دیجئے، جواب دیا، میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ اور تنگ بھی کر دیتا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ثروت و غنا، فخر و غرور ہی انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استہزاء تحقیر پہ آمادہ کرتا تھا۔ وہ آپ کو مجنوں دیوانہ کہنے سے باز نہیں آتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے دو اکیلے اکیلے مستعد ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو، یعنی تم یقیناً اس نتیجے پہ پہنچو گے تمہارے ساتھی یعنی حضور علیہ السلام کو کوئی جنون نہیں، وہ تم کو سخت عذاب کے آنے سے پہلے صرف ڈرانے والے ہیں۔ آخری آیت میں بتایا گیا وہ آخرت میں ایمان کو قبول کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ ایمان سے محروم رہیں گے۔ اس کے بعد 22ویں پارے میں سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر مکی سورت ہے، اس میں 45 آیتیں 5 رکوع ہیں۔ لفظ فاطر پہلی آیت میں ہے جس کا معنی ہے پیدا کرنے والا، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا۔ پس اللہ کی اس پاک صفت کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ فاطر ہے۔ الحمدللہ سے شروع ہونے والی یہ 5ویں سورت ہے۔ اس سورت میں توحید باری تعالیٰ کی دعوت، اللہ کے وجود پہ دلائل، شرک کی بنیادوں کا دھڑام گرنا، دین حق پہ قائم رہنے کی تاکید۔ اس سورت کی ابتدا میں خالق اور مبدأ ہستی کا ذکر خیر ہے، جس نے عالم کون و مکان کو، انسانوں اور فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا۔ انسانی نظروں کو ان تکوینی آیات کی طرف متوجہ کیا گیا جو اس کتاب جہاں کے ہر ورق پر پھیلی ہوئی ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایسے حسی اور بدیہی دلائل ذکر کیے گئے جو ہر شہری دیہاتی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ بتایا گیا وہ اللہ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے،
شب و روز کو یکے بعد دیگرے لاتا ہے، جو انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے، وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ صورت ایمان، ہدایت، کفر و ضلالت کے درمیان بھی حصی مثالوں کے ذریعے فرق کرتی ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے جیسے بینا نبینا، زندہ مردہ، ظلمت نور، دھوپ چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، یوں ہی مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دوبارہ وحدانیت اور قدرت کے دلائل سے یہ صورت بحث کرتی ہے۔ رنگ رنگ اور مختلف قسم کے پھولوں، سفید سرخ سیاہ پہاڑوں، مختلف رنگوں زبانوں مزاجوں والے انسانوں، ہزاروں قسم کے پرندوں، مچھلیوں، حشرات الارض چوپاؤں میں اس کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں، جو گہرائی میں جا کر سوچ سکتے ہیں، جو حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت عظمت ہوگی۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں سارے انسانوں سے زیادہ خشیت تھی، جیسے آپ نے خود فرمایا، اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ دل میں اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں علماء سے مراد صرف دین اور شریعت کے علماء نہیں بلکہ کائناتی علم رکھنے والے علماء بھی شامل ہیں، یعنی طب، فلکیات، نباتات اور فضا اور ارضیات کا علم رکھنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جب صحیح نیج پر کائنات کے اسرار پہ نظر ڈالتے ہیں، یہ نظر انہیں اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے اعتراف پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہی اعتراف آخر میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور عظمت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر سورت کا رخ کتاب منظور دکھائی جانے والی کتاب کائنات سے کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی تعریف کے بعد عمومی طور پر امت محمدیہ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی، جس پر اللہ نے یہ کتاب قرآن مجید اتاری۔ لیکن نزول قرآن کے بعد یہ امت 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ گناہگار مسلمان جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں، یہ ظالم۔ دوسرے مقتصد یعنی میانہ روی جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں۔ نمبر 3 سابق یعنی وہ سچے اور طاعت و عبادت میں دوسروں سے سبقت لے گئے، لیکن ان تینوں کا آخری اور دائمی ٹھکانہ بہرحال جنت ہی ہے۔ کوئی براہ راست جنت میں جائے گا، کوئی اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد جائے گا۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پہ نقد اور فوری سزا نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا زمین پر انسان تو انسان کوئی جانور اور چرند پرند بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ اس نے جزا سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے، وہ وقت جب آئے گا پھر کامل نظام عدل حرکت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد 22ویں پارے میں سورہ یاسین ہے، مکی صورت ہے، اس میں 83 آیتیں 5 رکوع ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کو یاسین کہہ کے خطاب کیا، جیسے طٰہٰ ہے، یہ دونوں اسماء گرامی ہمارے آقا علیہ السلام کے ہیں، اسی مناسبت سے سورہ یاسین کہا گیا۔ ہمارے مسلمان بھائی اس سورت کو جاننے کی آسانی کے لیے تو پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے کم ہیں، جبکہ اس کی اصل فضیلت ثواب اللہ کا قرب اس کے مشمولات پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی سچائی پر قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، پھر ان کفار قریش کا تذکرہ ہے جو کفر و ضلال میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یکے بعد دیگرے 3 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک حق پرست نصیحت کرنے والا انہیں سمجھانے لگا تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ اس نصیحت کرنے والے کی ناصح کی گفتگو کا کچھ حصہ 23ویں پارے کی ابتدا میں ہے، جس کا خلاصہ انشاءاللہ وہیں پر پیش کیا جائے گا۔ یہ 22ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔